بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ کیا روحانیات سیکھنا ضروری ہے؟ پہلی بات تو روحانیات کے دو قسم ہیں، ایک روحانیات بدنی، دوسری روحانیات قلبی۔ روحانیات بدنی یعنی جس کا تعلق جسم سے ہے، ورد، وظیفہ، پڑھنا، لکھنا، چلہ کشی وغیرہ، یہ روحانیات بدنی کہلاتی ہے، اور اس کا تعلق دنیا سے ہے، یہ دنیا تک چلے گی، آگے نہیں جائے گی۔ اور دوسری ہے روحانیات قلبی، اس کا تعلق قلب سے ہے، یعنی اندر ہی اندر سے روحانیات کو حاصل کرنا۔ اور بدنی روحانیات وہ ہے جو کائنات کی باہر والی چیزوں کو اپنے تذکیر میں کرنا، کنٹرول میں کرنا، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اور قلبی روحانیات کا تعلق آخرت سے ہے۔ اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اس زمانے کے حساب سے ہر گھر میں ایک بندے کو بدنی روحانیات سیکھنا ضروری ہے۔ یہ بڑا برا زمانہ ہے، ایک تو پیر بابوں کی لوٹ مار، دوسرا ان کے پاس حیا اور تمیز نہیں ہے، پتہ روحانیات کی آداب کا نہیں، روحانیات کی شرائط کا نہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس موکل ہے، جن وغیرہ ہیں، اور لوگوں کو حساب کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں کہ تیرے اوپر بڑا جن ہے، جادو کا اثر ہے، اتنے پیسے دو، اتنے دن ہم پڑھائی کریں گے، اور ایسا ہوگا، اتنا خرچہ ہوگا، بکرا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ یہ سارے انہوں نے جو ڈھونگ ہے ان کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی بکرا وغیرہ نہیں، یہ پڑھائی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، یہ سارے انہوں نے اپنی کمائی کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن کی کتاب تو ہر گھر میں موجود ہے، پھر بابوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شفا ہوں، تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ یہ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ کتاب مومن کے لیے شفا ہے۔ اب خدا کی زبان پہ اعتبار نہیں، یا تو آپ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ کو خدا پر ایمان نہیں، بھروسہ نہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مومن کے لیے شفا رحمت ہے تو بات ہی ختم۔ بس اس خطرناک دور میں آپ کے پاس ہر قسم کا روحانی ہتھیار ہونا ضروری ہے، کیونکہ زمانے کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ جیسے ایک ملک اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کا ہتھیار رکھتا ہے، پھر اس کو استعمال چاہے نہ کرے، مگر ہتھیار تو ہوتا ہے نا۔ جب ہمارے نبی پر جادو کا حملہ ہوا تو اللہ نے قرآن پاک کی دو آیتیں کو، سورتوں کو، جس کو موزتین کہا جاتا ہے، فلق اور ناس کو اتارا، یکجا اتارا۔ اور قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے، اس کو تو کہا ہی سورہ شفا جاتا ہے، یعنی اس کا نام ہی سورہ شفا ہے، اور اس کے بارے میں ائمہ معصومین کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی یہ حصار کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں ائمہ معصومین کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، اور یہ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے آیت الکرسی۔ اب کل جو میں نے ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ مجھے پوری دنیا میں سے 40 یا 50 ایسے بندے چاہیے جس کو میں، ایسی چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر نہیں دے سکتا، وہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں لوگ ان کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آج تک دیکھیں میں نے عمل حب نہیں دیا ہے، عمل تذکیر نہیں دیا ہے، عمل عداوت نہیں دیا ہے، ایسی چیزیں کچھ ہیں۔ اور یوں تو میرے سینکڑوں شاگرد ہیں، مگر مجھے 40-50 ایسے چاہیے جو مخلص ہوں اور اشارے کو سمجھنے والے ہوں، اور جس کے اندر میں انسانی خدمت کا جذبہ ہو۔ 50 سے زیادہ تو پاکستان سے تیار ہو گئے کہ بابا جی ہم کو ان 50 میں 40 میں شامل کریں، مگر دیکھیں مجھے ہر ملک سے چاہیے، پاکستان سے بھی ہو، انڈیا سے بھی ہو، امریکہ سے بھی ہو، کینیڈا سے بھی ہو، فرانس سے بھی ہو، ہر ملک سے چاہیے،
क्योंकि अगर मैं 50 ही पाकिस्तान से बनाऊंगा तो बाकी जो मुल्कों में हमारे मोमन हैं वो, मुझे तो हर किसी का सोचना है ना कि हर मुल्क में एक दो बंदा होना चाहिए जहाँ जो मौला अली को मानने वाले हैं, पंजतन पाक को मानने वाले हैं, उन तक वो फैज़ पहुँचाएँ और वहाँ रह कर के वो शागिर्द बनाएँ। जब जिसके पास भी वो शराइत जो मैं रखूँगा, वो शराइत जिसमें नज़र आए मैं उसको इजाज़त दूँगा, आप शागिर्द बनाएं और इसको लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि जो पुरअसरार उलूम है, राज हैं, ये अपने हक़दार को ढूंढती हैं ये चीज़ें। मैं इन चीज़ों को हक़दारों तक पहुँचाना चाहता हूँ। और जब ये जैसे मैं चाहता हूँ 40-50 पूरे हो गए, फिर मैं पीरियड स्टार्ट करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा और यकजा मैं सारों को भेजूँगा। सारों को मैं एक ही लाइन में चलाऊँगा, यानी कि एक ही पीरियड में चलाऊँगा। मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? ताकि मेरे मरने से पहले ये चीज़ें हक़दार तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं ज़िंदगी में कई बार मर चुका हूँ, कई बार मेरे ऊपर FIR हुई, हमले हुए, मगर मौला मेरी हिफाजत करता रहा। अब भी मुल्ला पैगाम भेज रहे हैं कि आप अपनी ज़बान को बंद करने, वरना हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे पता ये बड़े कमीने हैं। देखें, फतवे दे करके इमामों को इन्होंने मरवा दिया, किसी को जला वतन कर दिया, किसी को जेल में भिजवा दिया। अब मैं उनके आगे क्या चीज़ हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अब ये तो मुझे भी पता ये बड़े कमीने हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। इस खौफ की वजह से मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले कुछ ऐसे बंदे तैयार करूँ जिसके पास इंसानी खिदमत के लिए हर किस्म का हथियार हो। और मैं इस बात को खूब जानता हूँ कि किस चीज़ में कितना पावर है। और सच्चा फ़कीर भी वो है जिसके पास हर किस्म का हथियार होता है, मगर वो इस्तेमाल नहीं करता है। अब देखें, एटम बम हर किसी के पास है, मगर इस्तेमाल तो कोई नहीं करता है, क्योंकि ये एक सहारा है। तो हर किस्म का जो हथियार है फ़कीर के पास, दरवेश के पास, आमिर के पास होना चाहिए। एक सहारा है, कभी ना कभी इस हथियार की ज़रूरत पड़ सकती है, कम से कम सहारा तो होगा। मसलन अमल हुब, ये अमल हुब क्या है? किसी के अंदर में अपनी मोहब्बत डालना, अपनी या किसी की भी मोहब्बत किसी के अंदर में डालना, इसको कहते हैं अमल हुब। इन चीज़ों में असर है अगर चीज़ सच्ची हो तो। अगर इन चीज़ों में हकीकत और असर न होता तो मौला अली मुश्किल कुशा नाजल बलागा में इनके मुतालिक कौल क्यों फरमाता? और दूसरा है अमल अदावत। आज तक मैंने किसी वीडियो में अदावत के मुतालिक अमल नहीं दिया है, मगर ऐसे ख़तरनाक चीज़ें हैं, दो को तोड़ देते हैं, जुदा कर देते हैं। अब किसी के बेटे या बेटी का किसी कमीने के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, अब पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त दाव पे लगने वाली है। अब यहाँ तो ज़रूरी है इस हथियार को इस्तेमाल करना कि इनकी नाजायज़ दोस्ती को तोड़ना। तो ये हथियार इस जगह काम देते हैं। और एक होता है अमल तस्कीर। तस्कीर क्या होती है? कोई लोग आएगा तो फ़ायदा उठाएगा ना, दूसरों तक पहुँचाएगा ना। अमल तस्कीर क्या होती है? एक गैर मरई ज़ंजीर होती है जो लोगों को खींच करके आस्ताने पर, दुकान पर या ऑफिस पे लाती है। मैंने ज़िंदगी में एक बार किया था और बड़ी हैरत और कमाल की चीज़, मुझे खुद हैरत हुई, इतने तक मैं तंग हो गया लोगों से और फिर मैंने उसको सलब कर दिया। अब मुझे याद है किसी दुश्मन ने मेरे ऊपर SSP साहब को दरख्वास्त की मेरे ऊपर कि ये बंदा ऐसा है, ये है, जाली दरख्वास्त मेरे ऊपर कर दी। मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पहुँचा। अब लोग कतार पे खड़े हैं, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक एक को करके वो बुलाता जाता है, फुल्ला आए, फुल्ला आए, फुल्ला आए। अब मैं खिड़की के सामने खड़ा हूँ, वो जो मेरे फरियादी 4-5 लोग हैं वो भी खड़े हैं। अब जैसे ही SSP साहब की मेरे ऊपर नज़र पड़ी, उसने सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि ये जो लाल कमीज़ वाला है इसको बुलाओ। वो मेरे पास आया कि साहब बुला रहा है। मैंने कहा कि शायद मेरा नंबर आ गया। मैं वहाँ पहुँचा तो वो जो फरियादी थे वो मेरे साथ चलने लगे। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा आप क्यों आ रहे हैं? साहब ने इसको बुलाया। उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त की, हम फरियादी हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन बताएगा कि इसका क्या जुर्म है और किस किस्म की दरख्वास्त है। साहब ने कहा कि मैं आपको नहीं बुला रहा, इसको बुला रहा हूँ। मैं आया, साहब अपनी पास कुर्सी पे मुझे बिठाया अपने करीब, कहा कि क्या बात है मलंग?
میں نے کہا کہ صاحب لوگوں نے میرے اوپر یہ جعلی درخواست کی ہے، نام کیا ہے؟ میں نے کہا فلاں نام ہے۔ اس نے درخواست دیکھی، کھولی، اور اس نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حقیقت تو یہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو فریادی کو بلا، وہ آئے، ان کو اتنی یقین جانے کہ وہ ڈانٹنے لگا ایس ایس پی صاحب میری بات پہ یقین کر کے، اور ان کو نکال دیا اور مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں ہے۔ اب یہ ہوتی ہے تذکیر۔ تذکیر فقط عام یا غریب یا بندہ نہیں ہوتے، ہر کوئی تذکیر ہو جاتا ہے، ایک ممبر بھی تذکیر ہو جاتا ہے، آفیسر بھی تذکیر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی تذکیر ہو جاتا ہے، ہر کوئی تذکیر ہو جاتا ہے۔ پھر میں اس عمل سے تنگ آ کر کے کیوں ہر وقت آستانے پہ لوگوں کا ہجوم کیوں آئے ہیں؟ سکون ملتا ہے، فرحت ملتی ہے، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آستانے پہ بیٹھتے ہیں، میں نے اس کو سلب کر دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے چیز ہر میں پاور ہوتا ہے، چیز اچھی ہو تو یہ ایک ہتھیار ہے، اس قسم کے ہتھیار انسان کے پاس ہونے چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے عمل شفا، یہ تو قرآن کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میں شفا ہوں، شفا ہے تو ہے، اور یقین کریں کہ شفا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جادو کا نکالنا، ایک فراڈی طور پہ جو جادو سوئیاں وغیرہ یہ گلے سڑے جو کاغذ وغیرہ نکالتے ہیں، یہ ایک فراڈ ہوتا ہے، اور یہ انسان کی آنکھ پہ پردہ لگا دیتے ہیں۔ اور ایک حقیقتاً ہوتا ہے جادو کا نکالنا، اور اتنے تک کہ جادو کرنے والے کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور یہ ہم کرتے بھی ہیں، ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں، کرنے والے کی تصویر آ جائے گی کہ فلاں بندہ ہے، اس نے کیا ہے، اور وہی جادو اس کی طرف پلٹانا، اور جس نے یہ کام کیا ہے، جس نے یہ عمل یعنی کہ جادو کیا ہے، اس کی طاقت کو سلب کرنے کا عمل۔ اب ایسے بھی عمل ہیں، اگر ہم انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں لوگ اس کو ناجائز استعمال کریں گے، بے جا حسد میں آ کر کے کسی عامل غریب کی طاقت کو چھینیں گے، ایسے عمل بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو اس کی طاقت کو چھین سکتے ہو آپ، ایسے بھی عمل، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جنات، حمزات، موکل وغیرہ کو تذکیر کرنا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بس انسان کے پاس جذبہ ہو، شوق ہو تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں ہے، مگر ان کے شرائط بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ نے اس کا غلط شرائط قبول کر لیا، ساری زندگی پچھتاؤ گے، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کیسے جان چھڑائیں، پھر ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں بندہ پھنس جاتا ہے۔ مثلا وہ آپ کو کہے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، یہ شرائط ہرگز نہیں ماننی۔ انسان ہو، کبھی تو قضا بھی ہو سکتی ہے، بیمار پڑ گئے، خدا نخواستہ سفر میں چلے گئے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، آپ جیل میں بند ہو گئے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، پھر وہ چیز جو ہے آپ سے لڑے گی، کیونکہ یہ شیطانی قوتیں ہیں، یہ قدرتی قوتیں ہیں، یہ روحانی قوتیں ہیں، یہ لڑتی ہیں۔ پھر اس لیے شرط ایسی آپ اس کی مانیں تاکہ زندگی بھر آپ اس کو نبھا سکیں، تو اس کے لیے بڑی ہوشیاری چاہیے۔ تو ایسی چیزیں اگر میں 1 لاکھ میں ایک چیز بیچنا چاہوں کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، 1 لاکھ میں بیچوں گا، اور میں لکھ کے دے دوں گا تسلی سے، گارنٹی سے، ہر کوئی مجھ سے خرید کرنے کے لیے تیار ہے، مگر میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اور جن 40 یا 50 لوگ تیار کر کے میں دینا چاہتا ہوں، خدا کی ذات گواہ مفت میں دوں گا، اور میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے حقداروں تک پہنچے اور انسانیت کو فائدہ پہنچے، فیض پہنچے۔ بس آپ مجھے دعا کریں، مولا مجھے اس وقت تک زندگی دے، زندہ رکھے اور میری حفاظت کرے جب تک میں اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوں، یعنی لوگوں تک 40-50 لوگ تیار کر کے ان تک یہ چیزیں پہنچاؤں نہ۔ انڈیا والے میرے مومن بھائی بہنیں اپنا نام کامنٹ میں بتائیں، میں ان میں سے چنوں گا، چیک کروں گا، دیکھوں گا۔ باقی ممالک سے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی بہنیں، وہ ٹک ٹاک پر پرسنل میسیج کریں، اور وہاں میں پھر ان میں سے چنوں گا۔ کچھ تو میں نے چن لیے ہیں، اور جب 50 پورے ہوئے پھر میں پیریڈ اسٹارٹ کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کے شرائط اور آداب ہوتے ہیں، بغیر شرائط اور آداب کے کوئی بھی چیز نہیں چلتی ہے۔ مثلا ایک گاڑی ہے، وہ بھی بغیر شرائط کے نہیں چلتی ہے، اس میں پیٹرول ہونا چاہیے، آئل ہونا چاہیے، بریک ٹائٹ ہو، ٹائر میں ہوا ہونی چاہیے، راستہ سیدھا ٹھیک ہونا چاہیے، ڈرائیور ماہر ہونا چاہیے۔ اگر ایک چیز کی ترتیب غلط ہے یا نہیں ہے اس میں، تو گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ روحانیات، یہ عملیات اسی طرح ہے، شرائط اور آداب کا لحاظ رکھا جائے، گاڑی کی طرح چل پڑے گا، نہیں تو نہیں چلے گا۔
मसलन ज़मीन के अंदर पानी है, हर इंसान को यकीन है पानी है। अगर कोई ज़मीन के अंदर खुदाई करे, उसको खोदे, 200 फुट तक चला जाए पानी ना निकले, फिर भी उसको यकीन रहेगा कि पानी है मगर थोड़ा नीचे है। इसी तरह इन चीज़ों में ताकत है, मगर इंसान का यकीन होना चाहिए। और इस तरह यकीन होना चाहिए जैसे आपको यकीन है कि ज़मीन के अंदर पानी है तो है, थोड़ा दूर ही दूर है ज़रूर। तो इन चीज़ों में ताकत है, मगर इंसान खुद एतमाद रखे, इंसान खुद पे भरोसा रखे और इन चीज़ों पे यकीन रखे और इनके आदाब और शराइत की पाबंदी करे। ज़रूर 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 हर चीज़ में कामयाबी इंसान का मुक़द्दर बन जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, या अली मदद।